عمران اپنے ساتھیوں سمیت کروشیا جزیرے کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ پاکیشیا سے ایک خصوصی چارٹر فلائٹ سے یہاں پہنچنے والے تھے اور پھر ایئرپورٹ سے سیدھے اس ہوٹل میں آ گئے تھے۔ وہ سب ایکرمین میک اپ میں تھے۔ ہوٹل میں ان کے کمرے میں پہلے سے ریزرو تھے، اس لیے انہیں ریزروز کرانے کی ضرورت نہ پڑی تھی، ورنہ شاید انہیں اتنی آسانی سے کمرے نہ ملتے، کیونکہ کروشیا انتہائی خوبصورت جزیرہ تھا اور جہاں اس موسم میں پوری دنیا سے سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ عمران صاحب، مس جولیا کے مطابق چیف نے اس مشن کو انتہائی اہم اور تیز رفتار بتایا ہے، اس لیے آپ براہ کرم ہمیں تفصیل سے بتا دیجیے۔ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ مشن واقعی ایسا ہے کہ ہم سب کو انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے۔ اگر ایک ہفتہ گزر گیا تو پاکیشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر دیے جائیں گے، اور ایسا ہوتے ہی کافرستان فوراً حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک ہفتہ؟ کیا یہ بات حتمی ہے؟ صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ورنہ شاید آج پاکیشیا کے ایٹمی مراکز تباہ چکے ہوتے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا نظام، لیکن اسرائیل اور ان سے ملے ہوئے ایکرمین سائنسدان مسلسل ایسے ایسے میزائلوں کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں جن کی بدولت وہ تمام حفاظتی ہم ان میزائلوں کا خاتمہ کر دیں۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میزائل سسٹم کی جائیں گے اور تب تک اس کا اینٹی نظام کام کرنا شروع کر دے گا، اور پھر یہ میزائل بھی ہمارے ایٹمی مراکز کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پھر آپ یہاں ہوٹل میں بیٹھ کر کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس انتہائی کم وقت ہے، ہمیں بہرحال وہاں پہنچنا چاہیے۔ صفدر نکمل پاکیشی سیکرٹ سروس یہاں پہنچ جائے گی، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ تو کیا ہوا؟ آخر وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، 2 ماہ کے لیے وہاں سے آنے اور جانے والی بندی ہے۔ 2 ماہ کے لیے وہاں سپلائی بھی اسٹور کر لی گئی ہے۔ اس جزیرے پر ویسے تو ایکرمین میزائل اڈا ہے، لیکن وہاں خفیہ طور پر CST گیا ہے۔ اس جزیرے کے گرد 20 میل کے دائرے میں ایسی ریز موجود ہیں کہ سمندر کی تہہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کوئی چیز بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کنگ کراشو کے ہاتھ بےحد لمبے ہیں، میں نے اسے فون کر کے اس سے یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ کنگ کراشو ہی اس جزیرے پر سپلائی کرتا تھا، عمران نے جواب دیا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیسے پہنچیں گے جزیرے تک؟ صفدر نے کہا۔ اس کنگ کراشو نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے مجھے چونکا دیا۔ ایکرمین کی فوج میں ایک ہیلی کاپٹر ایسا موجود ہوتا ہے جسے کوڈ میں اڑن تشریح کہا جاتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں خصوصی طور پر ایسی مشینری نصب ہوتی ہے کہ اس پر کسی قسم کے سائنسی ریز وغیرہ اثر نہیں کر سکتی، اور ایکرمین فوج کسی بھی مشن کے دوران ایسے ہی معاملات میں اسے استعمال کرتی ہے۔ اور کنگ کراشو نے کہا ہے کہ وہ بھاری رقم کے عوض یہ اڑن تشریح مہیا کر سکتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اڑن تشریح کے ذریعے ایک بار فونکس جزیرے پر پہنچ جائیں، پھر وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیوں لمبے تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ایکرمین فوج سے
اڑن تشتری بھی اپنے طور پر حاصل کر سکے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کنگ کراشو کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی جائیں، پھر آگے بات کی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس رے سرکل میں اس ہیلی کاپٹر کو اڑن تشتری سمجھ کر داخل ہو جائیں اور دوسرے لمحے وہاں ہمارے وجود میں آ جائے، اس طرح کے نہ کہیں مزار بن سکے اور نہ ہی قوالیاں کرائی جا سکے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن عمران صاحب، اس طرح وقت ہی ضائع ہوگا اور زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ صفدر نے کہا، تمہارے پاس نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن میرے پاس صرف یہی وقت ہے۔ اپنا بینک بیلنس میرے نام ٹرانسفر کر دو اور مجھ سے جتنا جی چاہے وقت لے لو۔ عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور لاؤڈرز کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے بدرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انتھونی بول رہا ہوں، مسٹر مائیکل۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، آپ کا تعلق پاک ایشیا سے تو نہیں ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پاک ایشیا کیا کسی نئی تنظیم کا نام ہے؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ براعظم ایشیا کا ایک ملک ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ارے میں تو نام ہی تم سے سن رہا ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں ایک کرمیا کی ایک سرکاری تنظیم فری ساکس کا ایک سیٹ اپ موجود ہے، جس کا چیف گرامور ہے اور اس کے ساتھ 12 قریب انتہائی موجود ہیں۔ گروپ کے چیف ایجنٹ کا نام ڈریک ہے۔ یہ ڈریک کنگ کراشو سے اس کے آفس میں ملا اور اس نے اسے بتایا کہ چیف کو اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سے کسی پرنس نے عمران نے اس سے فون پر بات کی ہے اور اس نے انہیں اڑن تشتری فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس پر کنگ کراشو نے کہا کہ وہ انہیں چکر دے رہا ہے، کیونکہ اڑن تشتری تو وہ حاصل ہی نہیں کر سکے تھا۔ البتہ RX ہیلی کاپٹر اڑن تشتری بتا کر وہ انہیں دے دے گا اور اس سے انتہائی بھاری معاوضہ وصول کرے گا۔ آپ نے بھی چونکہ میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ کیا کنگ کراشو اس قابل ہے کہ کرمین فوج سے اڑن کہیں آپ کا تعلق تو پاک ایشیا سے نہیں ہے؟ انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، ہمارا کوئی تعلق پاک ایشیا سے نہیں ہے، البتہ ہمارا تعلق بھی کرمیا کی ایک ایسی سرکاری ایجنسی سے ہے اور ہمیں بھی اطلاع ملی تھی، جس پر ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی کنگ کراشو اس قابل ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا، نہیں مسٹر مائیکل، وہ اس قابل دے کر دولت کمانا چاہتا ہے اور یہ بات طے سمجھو۔ انتھونی نے جواب دیا۔ اور اس گروپ نے کنگ کراشو کو کیا ہدایت کی ہے؟ عمران نے کہا، یہ کہ جب وہ پرنس عمران سے رابطہ کرے تو وہ فوراً انہیں اطلاع دے دے، اور اس نے اس کی حامی بھر لی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے واقعی عقل مندی سے کام لیا عمران صاحب کہ وہ براہ راست اس کنگ کراشو سے رابطہ نہیں کیا، ورنہ ہم یہاں خواہ مخواہ الجھ کر رہ جاتے۔ صفدر نے کہا، یہی عقل مندی کے کام تو اب تک مجھے کمارا رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک رقیب روسیا میرا مطلب ہے رقیب روس سفید تمہاری یہ عقل مندی تو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اب آپ کیا پلان بنائیں گے اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے؟ سہلا نے کہا، مجھے تو لگتا ہے ایک ہفتہ اسی سوچ و بچار میں ہی گزر جائے گا۔ عمران کے بولنے سے پہلے تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ اور اس طرح منہ اٹھا کر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ جولیا نے کہا، تو پھر بیٹھے سوچتے رہو۔ تنویر نے تائے ہوئے لہجے میں کہا، عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیڈ ٹائپ غوطہ خوری کے لباس پہن کر وہاں جانا چاہیے، کیونکہ اس لباس میں بھی ایسے آلات موجود ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہر قسم کی ریز کے اثرات کو زیرو کر دیتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ لباس صرف ایکرمین نیوی کے پاس ہوتے ہیں، عام بازاروں میں نہیں ملتے۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا سوچا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہ ہم فوری طور پر ہلاک نہیں ہوں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے کہا، لیکن اکرمیا سے تو اسے یہاں پہنچتے ہفتہ لگ جائے گا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران نے بغیر کوئی جواب دیے فون کا ریسیور اٹھا کر سیٹ کے نیچے کر دیے۔
یس سیمور کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، انتھونی سے بات کراؤ، عمران نے ایکرمین لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو انتھونی بول مائیکل بول رہا ہوں انتھونی، عمران نے کہا۔ او آپ فرمائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہیں سے بھاری معاوضہ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہا تھا کہ اسے مزید بھاری معاوضہ حاصل کرنے کا اسکوپ بن رہا ہے۔ مسٹر انتھونی، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق واقعی پاکیشیا سے ہے اور ہم نے فونکس جزیرے پر پہنچنا ہے، جبکہ کنگ کراشو نے مجھے بتایا تھا کہ فونکس کے گرد 20 میل کے اندر سمندر کی تہہ سے آسمان کی بلندیوں تک خصوصی ریس کی۔ انتھونی نے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے مسٹر مائیکل کی کنگ کراشو نے آپ کو درست بتایا ہے کہ فونکس کو ہر لحاظ سے سیف کر دیا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ میں اسے چیک دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا کرے گا؟ جولیا نے کہا۔ یہ یہاں کا رہائشی ہے اور خاصا بااثر آدمی ہے، اس کا تعلق بحری اسمگلنگ سے بھی ہے۔ کہ اور آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ اس فری ساکس گروپ کو بھی اطلاع دے کر وہاں سے بھی معاوضہ لے سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم چوہوں کی طرح مارے نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ہم سے پہلے ہی اس بارے میں بات نہ کرتا، اور ویسے بھی نہیں دے سکتے جو ہم دے سکتے، عمران نے کہا۔ تو اس بار جولیا نے بھی مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر ایک گھنٹے بعد عمران نے ایک بار پھر انتھونی سے فون پر رابطہ کیا۔ کیا رپورٹ ہے مسٹر انتھونی؟ عمران نے کہا۔ بھریں تو آپ کو اس جزیرے تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے انتھونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے $20 لاکھ، لیکن بھی تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا۔ فونکس جزیرے سے 25 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جسے بلیک ٹاپو کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس ٹاپو پر ایک ہیلی کاپٹر سے پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے اس ٹاپو پر ایک خصوصی ساخت کی اگر آپ میٹرو گن کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو میں بتا دوں کہ اس کی سپیڈ گن سے نکلنے والی گولی سے بھی تیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایسے آلات نصب ہوتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی سینسی ریز اثر واپس آ جائے گی۔ یہ چونکہ پانی کے اندر چلتی ہے اس لیے باہر سے نظر نہیں آئے گی۔ انتھونی نے کہا۔ کیا میٹرو گن واقعہ یہاں مل جائے گی؟ کیوں نہ کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی جو کربیئن نیوی کے خصوصی استعمال میں رہتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہاں گوریشیا میں کربیئن نیوی کا ایک اڈہ ہے اور یہاں میٹرو گن بھی موجود ہے۔ میں نے باہری معاوضے پر اسے ہائر کر لیا ہے، انتھونی نے کہا، لیکن پائلٹ وہاں جانے سے ہی انکار نہ کر دے۔ عمران نے کہا۔ اس سے بات طے ہو چکی ہے، وہ بھاری معاوضے کی خاطر اس کے لیے تیار ہے، البتہ وہ آپ کو فونکس کے جزیرے کے اس حصے میں آپ میرے کلب پر پہنچ جائیں، آپ رقم مجھے دیں گے تو میں آپ کو ایک خصوصی پورٹ پر پہنچا دوں گا، وہاں سے ہیلی کاپٹر آپ کو ٹاپو پر لے جائیں گے اور اس کے بعد آپ میٹرو گن کی مدد سے جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ انتھونی نے جواب دیا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اور چلیں، اگر میٹرو گن لانچ ہائر ہو سکتی ہے تو لیکن عمران صاحب، وہاں ہمیشہ ہمیں اسلحہ بھی چاہیے، خصوصی ساخت کا اسلحہ، اس کا کیا ہوگا؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انتھونی کے ذریعے وہیں مل جائے ہو چکی، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔